الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کل جو واقعات آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں، بڑے دلدوز واقعات ہیں، اور ان مظلوموں کا کیا حال ہے ہمارا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں. وہ ان کا ناطقہ بند کر دیا گیا ہے. ایسی حساب بندی کی گئی ہے، ایسی حساب بندی ابھی یعنی مصر کی جانب سے تھوڑی سی راستہ کھول دی گئی ہے، صرف پانی اور غذا اور ادویات کے لیے. وہ بھی تمام لوگوں کے، تمام دنیا والوں کے دباؤ پر. کتنے لوگ مر رہے ہیں، بچے، عورتیں آپ دیکھ رہے ہیں. اور ایسی حساب بندی کی گئی ہے اور اس طرح ان کو تنگ کر دیا گیا ہے اور اس طرح ان پر ناطقہ بند کر دیا گیا ہے. حیرت ہوتی ہے. روس کے صدر بولتے ہیں نے خود اس نے کمپیئر کیا، جرمنی نازی نے اس کے اپنے حصے کے ساتھ جو کیا تھا اور آج اسرائیل اور ظالم طاقتیں جو غزہ کے ساتھ کر رہی ہیں اس کا اس نے موازنہ کیا تھا. خود بولتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ جرمن نازی نے ہمارے اپنے روس کے ایک چھوٹے سے حصے پر، ایک بڑے حصے پر، جسے لینن گراڈ کہتے ہیں، روس کا حصہ تھا، اس پر کس طرح ناطقہ بند کیا گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی سخت یہ ہے. اگرچہ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جرمن نازی کا ایک دوسرا چہرہ ہے اسرائیل، لیکن تجزیہ نگار کہتے ہیں وہاں اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا یہاں ظلم ہوا ہے. وہاں پر ایک طرف سے راستہ کھلا ہوا تھا جہاں سے پانی اور غذائیں پہنچتی تھی چھپ کر راستے سے، اور یہاں وہ بھی نہیں، بالکل بند کر دیا گیا. ذرا بھی کھلی بھی نہیں. یہاں پر بجلی گھروں پر بمباری کی گئی، وہاں بجلی گھروں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، پانی بند نہیں کیا گیا. اس سے بھی سخت دوسری جنگ عظیم میں روس کے اپنے حصے پر اس نے کہا کہ اپنے حصے پر جو ظلم ہوا ہے اس سے سخت ظلم غزہ والوں پہ ہوا ہے. اب غور کیجیے، جب خود اغیار جب خود موازنہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کس طرح تنگ کر دیا گیا ہے. اور یہ جتنا ظلم ہوا ہے جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں. اب دیکھیے مغربی طاقتوں کا یہ حال ہے کہ مسلم ممالک تھوڑی سی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر کس طرح کے حقوق کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، حقوق کے دعوے بلند کیے جاتے ہیں، حقوق کی پاسداری کے آوازیں بلند ہوتی ہیں. اور یہاں اسرائیل جو کچھ کرے اس کے لیے قراردادیں پاس ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کا اپنا حق ہے لڑنے کا، اس کا اپنا حق ہے دفاع کا، اپنا حق ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. دیکھیے صرف 5 دنوں میں یعنی لینن گراڈ پر 500 دنوں میں 75,000 ٹن برسائے گئے، اور یہاں 6 دنوں میں، صرف 6 دنوں میں 6,000. اب غور کیجئے. اور وہ بھی ایسے ہتھیار استعمال کیے گئے جو انتہائی زہریلے فاسفورس جیسے جنگی جرم میں شمار ہوتے ہیں. کسی بھی قوم کو دربدر کرنا، پوری قوم کو، یہ جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے. پانی بند کرنا، ادویات بند کرنا، یہ جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے. وہاں کے میڈیا والوں پر اور خدمت کرنے والوں پر، باضابط کاری کرنے والوں پر بم برسانا یہ جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے. کتنے جنگی جرائم کا سرزد ہے، کتنے جنگی جرائم سے سرزد ہو رہے ہیں، لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید پر تائید ہو رہی ہے. میرے عزیزوں، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا اپنی زبان سے
ارے مسجد اقصی ایک ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی اہمیت بڑی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی اہمیت بڑی ہوئی ہے، یہ تو تیسرے نمبر پر ہے۔ چھوٹا سا ایک زمین کا حصہ ایک مسجد ہے، اس تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کے لیے آج اتنا خون خرابہ کیا جا رہا ہے، اتنا لڑا جا رہا ہے۔ میرے عزیز اور دوستوں، انہیں کوئی بتائیں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو تاریخ سے ناواقف ہیں، جو نہیں جانتے کہ اسرائیل کو یہاں پر اس خنجر کو فلسطینیوں کے پیچھے گھونپ دیا گیا، یہ خنجر ہے۔ اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے یہاں انہوں نے اسرائیل کو یہاں پر جگہ دی ہے، برطانیہ والوں نے۔ یہ تاریخ سے ناواقف ہیں۔ یہاں لڑائی صرف مسجد اقصی کے لیے نہیں ہے، ان کی اپنی زمین کے لیے لڑائی ہو رہی۔ مسجد اقصی کی لڑائی دوسرے ان کی اپنی سرزمین سے جہاں ان کو نکالا جا رہا ہے، در بدر کیا جا رہا ہے، زمین کو غصب کیا جا رہا ہے، اس پر اصل لڑائی ہو رہی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح روایت ہے، ابن عمر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابن عمر کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، میں نے اللہ کے نبی کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، کہہ رہے تھے ما اطیبکی و اطیب ریحکی، کتنی پاکیزہ ہے۔ اللہ کے نبی کعبے سے مخاطب ہو کر رہے ہیں، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، ما اعظمکی، تیرا کیا مقام اور مرتبہ ہے، وما اعظم حرمتکی۔ پھر اللہ کے نبی کہہ رہے والذی نفس محمد بیدہ، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من، ایک مومن کی حرمت تیرے کعبۃ اللہ کی حرمت سے بڑی ہوئی ہے۔ غور کیجیے، کعبۃ اللہ کی حرمت کو ایک مومن کی حرمت کو بڑا ہوا کہا جا رہا ہے، اس کا خون۔ پھر اللہ کے نبی کہہ رہے اعظم عند اللہ حرمتا منک مالہ و دمہ، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت، اس کی آبرو تیری حرمت سے بڑی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے نبی کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں تو یہاں مسئلہ مسجد اقصی کا نہیں ہے جو خون بہایا جا رہا ہے لوگوں کا، ان کی زمین سے ان کو نکالا جا رہا ہے، کچھ ڈاکو آ کر ان کے اپنے گھروں میں داخل ہو کر ان کے مالکوں کو نکال باہر کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لہدم الکعبہ حجرا حجرا احون من قتل المسلم، یعنی کعبے کے ایک ایک پتھر کو ڈھانا مومن کے قتل سے آسان ہے، یعنی مومن کا قتل بہت خطرناک ہے، کسی مومن کا خون خرابہ ہو جائے یہ کعبے کے ایک ایک پتھر کو ڈھانے سے زیادہ سخت ہے۔ غور کیجیے آپ، حدیث میں آتا ہے لزوال الدنیا اهون عند اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، پوری دنیا کا زوال، پوری دنیا کا ختم ہونا اللہ کے لیے معمولی ہے، ایک مومن کو قتل کرنا بغیر کسی حق کے۔ یہاں کتنے ہزاروں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کتنے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں کیا ایک چھوٹی سی حصے کے لیے لڑا جا رہا ہے مسجد اقصی کے لیے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر یا دانستہ یا نادانستہ اس طرح کی چیزوں کے یا مغرب کی پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کہا جا رہا ہے حل الدولتین، یعنی the two state solution۔ آج امریکہ بھی، مغربی طاقت بھی یہی آواز بلند کر رہی ہے، ان کی اپنی زمین، آج یہ اس سولوشن کو مغرب مانتا نہیں ہے، یعنی خود فلسطینی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہماری اپنی زمین ہے، ہماری اپنی زمینوں کو ہڑپ کیا جا رہا ہے، کتنی زمینوں کو انہوں نے لے لیا اور اپنے لوگوں کو آباد کیا ہے، اور پھر یہاں کہہ رہے ہیں the two state solution۔ گویا فلسطینی نوجوان یا فلسطینی نئی نسل اس کو مانتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ اور دھوکہ ہے۔ میرے عزیزوں، اور خود اسرائیل کا یہ حال ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے اقوام متحدہ میں ڈنکے کی چوٹ پر اس نے کہا تھا ہمیں، وہ بھی دو اسٹیٹ کے معنی قائل نہیں ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ دو اسٹیٹ قائم ہو، یعنی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی وہ بھی قائل نہیں، وہ تو کہتے ہیں مشرق وسطی ہمارا ہے، پورا عراق سے لے کے جتنے ممالک ہیں عرب ممالک کی ہماری اپنی ملکیت ہے۔ اس نے کہا تھا اس مشرق وسطی جدید پورا ہمیں حاصل کرنا ہے، پوری مشرق وسطی کو چینج کرنا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور غصے سے بھی اس نے کہا جب
حماس کی مزاحمتوں نے حملہ کیا، مزاحمین نے حملہ کیا، تو اس وقت دیکھا ہم تو شرق اوسط کو بدلنا چاہتے ہیں، مڈل ایسٹ نیو مڈل ایسٹ قائم کرنا چاہتے ہیں ان کے۔ تو میرے عزیزوں 1900 آج اگر میرے عزیزوں سب مسلم ممالک ملے ہوئے ہوتے، ہمارے اندر اتحاد ہوتا ہے، آج دیکھیے مذمت تو سب کرتے ہیں، آج مسلم ممالک کی طرف سے مذمت ہی مذمت ہے، مزاحمت کا نام نہیں ہے۔ ارے ہم میں اور مغربی ہم میں اور روس میں اور چائنا اس طرح کے ممالک میں فرق کیا رہا؟ مذمت تو وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی مذمت کریں۔ مسلم ممالک کی طرف سے مزاحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف مذمت پر مذمت، اور یہ مذمت ہے، وہ بھی جانتے ہیں اس مذمتوں کا کیا حال ہے۔ میرے عزیزوں 1973 میں جب جنگ ہوئی تھی، 1973 میں جب جنگ ہوئی تھی، مصر کی مدد کی تھی تمام مسلم ممالک نے، تمام مسلم ممالک ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس وقت، سب نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ کاش یہ صورتحال اگر حماس کے ساتھ یہ صورتحال ہوتی 1973 میں، کس طرح کی زبردست کامیابی ہوئی تھی۔ آج اگر مسلم ممالک اگر اس طرح مزاحمت پر اتر آتے بجائے مذمت کے، مقاومت پر اتر آتے بجائے مذمت پر مذمت کے، تو پھر گویا شرق اوسط کا رخ ہی الگ ہوتا۔ میرے عزیزوں 2 روز پہلے روس کی طرف سے یعنی سیکورٹی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی تاکہ غزہ کو خوراک، ادویات اور دوسری امداد پہنچائی جائے، لیکن امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ گویا غزاؤں پر جو ہسپتالوں پر جو حملہ ہو رہا ہے، ہسپتالوں کو جو تہس نہس کیا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، گویا یہ بھی ان کے گویا ذمہ دار ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں، آج ہم سامنے والوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مغربی ممالک ذمہ دار ہیں، ہم بھی کچھ کم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر ان کی انسانیت اسرائیل کی محبت میں اور مسلمانوں کی دشمنی میں ان کی انسانیت مر چکی ہے، تو ہم مسلمانوں کی انسانیت زندہ نہیں ہے، وہ بھی مری ہوئی ہے۔ ہماری مسلم ممالک کی انسانیت اب بھی مری ہوئی ہے، وہ جان نہیں ہے۔ کاش وہ مزاحمت پر اتر آتے۔ اسرائیل کے عاشر باتیں ہی باتیں ہیں۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گوریان اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ ایک روز بہت جلدی میں گھر سے نکل رہے تھے، بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، یاد دہانی کروائی، آج دیواری گریا کا دن ہے، سالانہ دعا کا دن ہے۔ بن گوریان نے کیا جواب دیا؟ مجھے ریاستی امور یعنی حکومتی امور سے متعلق کچھ اہم کام نمٹانے ہیں، اس لیے میں دفتر جا رہا ہوں۔ بیٹی نے کہا، کیا سالانہ دعا سے اہم اور کام کیا ہو سکتا ہے؟ سالانہ دعا سے کوئی اور کام اہم ہو سکتا ہے؟ اس پر بن گوریان نے ایسا جواب دیا جسے سن کر مسلمانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے کیا کہا؟ دنیا بھر کے مسلمان حج میں اتنے بڑے اجتماع میں ہر سال اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی دعا مانگتے ہیں، لیکن عمل سے عاری ہیں، عمل سے کوسوں دور ہے، جبکہ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ عرب پر مسلمان کس حال میں ہے، اور نوزائیدہ چھوٹی سی یہودی مملکت، یہاں نہ تعویذ گنڈے ہیں اور نہ اور کوئی خرافات ہے، اس کی حالت کیا، وہ کس ترقی میں ہے؟ دن رات دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، حتیٰ کہ امریکہ میں بھی بڑے بڑے عہدوں پر، معاشیات پر انہی کا گویا قبضہ ہے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں، پھر بھی اس نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا، پھر بھی آپ کہتے ہیں حکومتی کام نمٹانے کے بعد میں دعا میں شریک ہو جاؤں گا۔ یہی بات عبدالکلام آزاد نے کہی تھی جب مصر پر نیپولین بوناپارٹ حملہ کر رہا تھا، بم پر بم گرسا رہا تھا، بم پر بم گرا رہا تھا، جامعہ ازہر میں ختم خواجگاہ ہو رہا تھا، ختم بخاری ہو رہی تھی گھروں گھروں میں۔ اس وقت عبدالکلام آزاد نے کہا تھا، صرف دعائیں اور ختم بخاری، ختم خواجگاہ یہ بزدلی کا نام ہے، عمل مزاحمت یہ اصل ہے، مذمت کچھ کام کی نہیں، مذمت سے کچھ کام نہیں ہوتا، عمل چاہیے۔ علامہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، ابوالعلا معرری
بڑا ادیب، بڑا مفکر، وہ ہمیشہ ترکاری کھانے کا عادی تھا، گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ ایک دوست نے پرندے کا گوشت سامنے پیش کیا کھانے کے لیے، وہ ترکاری کھانے کا عادی تھا۔ اس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تو ابوالکلام آزاد نے اس کو اشعار میں ڈھالا ہے، افسوس افسوس کے شاہین نہ بنا تو، افسوس افسوس کے شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو علامہ اقبال نے پوری تصویر کشی کی، آج تو شاہی بنتا تتر کے بجائے شاہی بنتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ قدرت یہی چاہتی ہے۔ رئیس امروہی نے بھی یہی اشعار کہے تھے، اسی طرح کے اشعار کہے تھے، جو اہل فلسطین کو خطرے سے بچائے، جو اہل فلسطین کو خطرے سے بچائے، وہ عزم و تحریک و اقدام کہاں ہے؟ جو اہل فلسطین کو خطرے سے بچائے، وہ عزم و تحریک و اقدام کہاں ہے؟ اب عالم اسلام کو اٹھنے کی ضرورت، اب عالم اسلام کو اٹھنے کی ضرورت بے شک ہے، مگر عالم اسلام کہاں ہے؟ میرے عزیزو، شیخ متنبی کہتا ہے، شاعر متنبی کہتا ہے، من یہن الہوان علی ما لجرح بمیت ایلام۔ متنبی کہتا ہے جو ذلیل ہو جائے اس پر ذلت اور آسان ہے۔ مردہ جسم اگر مردہ ہے تو جتنی بھی اس کو تکلیف پہنچائی جائے تو جسم کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔ مردے جسم کو جتنا بھی مارا جائے گا وہ حرکت نہیں کرے گا، یہ مارنا اس کو تکلیف نہیں دے گا۔ متنبی گویا یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے، تمہارا حال بھی گویا مردے کی طرح ہے۔ جان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جان ہوتی تو تکلیف ہوتی، جسم جب مردہ ہو چکا ہو جتنا بھی تکلیف دی جائے اسے کوئی حاصل نہیں ہے۔ اس لیے عربی کا مشورہ ہے، یعنی عربی کا مشہور مقولہ ہے، لا يزير الشاة سلخها بعد ذبحها، لا يزير الشاة سلخها بعد ذبحها۔ بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کی چمڑی نکال دی جائے، کھال اتار دی جائے تو اس بکری کو فرق نہیں پڑتا۔ آج مسلم ممالک کا یہی حال ہے، ظلم پر ظلم دیکھا جا رہا ہے، ظلم پر ظلم دیکھا جا رہا ہے، لیکن کوئی آواز نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، صرف مذمت پر مذمت ہی ہے، مزاحمت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ورنہ ہمارے درمیان اور پھر روس اور چائنا اور اس طرح کے ممالک کے درمیان وہ بھی بیچارے مذمت کر رہے ہیں، ہم بھی مذمت کر رہے ہیں، تو پھر مذمت میں کیا فرق ہے؟ کاش مزاحمت اور مقاومت کی بات ہوتی، آگے بڑھ کر انہیں مدد کرنے کی بات ہوتی۔ 1973 میں جس طرح تمام مسلم ممالک مل کر مقابلہ کیا تھا اسرائیل کا اور اس کو شکست دی تھی، یہ آج اگر حال ہوتا تو پھر یہ حال فلسطین کا نہ ہوتا۔ کچھ نہتے دیکھیے، آپ چند نہتے کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ، بڑے بڑے ممالک، مغربی ممالک پوری طاقت اپنی جھونک رہے ہیں، اور ہم صرف الفاظ پر الفاظ، الفاظ پر الفاظ، الفاظ پر الفاظ، گویا یعنی گرجدار الفاظ ہی ہمارے ہیں، وہ بم برسا رہے ہیں ہم گرجدار الفاظ کہ ہماری طرف سے بارش ہو رہی، صرف مذمت ہی مذمت ہے، مزاحمت نام کی کوئی چیز نہیں۔ کاش یہ مزاحمت ہوتی تو پھر ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ پھر آج میرے عزیزو، آج ہم جو مسلم ممالک جو کر سکتے ہیں، یعنی اقلیتی ممالک میں جو مسلمان رہتے ہیں، جہاں پر مسلمان اقلیت، ان کے لیے کام یہ ہے کہ آدمی دعائیں کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور ان کی اپنی جو پروڈکٹ ہیں اس کا بائیکاٹ ہم کر سکتے ہیں۔ یہی دو ہتھیار ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم صرف مذمت، ہمارا حال یہ کہ ہم صرف مذمت کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں اور صرف بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، ورنہ یہ بھی آخری چیز ہے، حدیث میں آتا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ ظلم سے بڑھ کر شرک کے بعد سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ ہے تو ظلم ہے، خون ہے، غارت گری ہے۔ تو یہ سب سے آخری ایمان کا درجہ یہ ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ جو آدمی برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں، خون خرابہ ہوتا ہوا دیکھیں، اسے چاہیے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکیں۔ علماء نے لکھا ہے جن کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، انہیں ہاتھ سے روکنے کی ضرورت ہے، گناہوں کو خون خرابہ ہوتے ہوئے ہاتھ سے روکنے کی ضرورت ہے۔
من رأى منكم فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه. ہاتھ سے طاقت جس کے پاس نہیں ہے تو زبان سے غلط کہا جا سکتا ہے. زبان سے کہا جا یہ غلط ہو رہا ہے، صحیح نہیں ہو رہا ہے، زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں. ومن لم يستطع فبقلبه. یہ ہمارا حال ہے جہاں مسلمان یعنی اقلیت میں ہیں، تھوڑے ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے. آخری درجہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھے یہ برا ہو رہا ہے. اور یہاں پر الحمدللہ ہمیں حق ہے زبان یعنی احتجاج کرنے کا، زبان سے اپنی بات کو پیش کرنے کا، مذمت کرنے کا حق ہے، احتجاج کا یعنی اپنی بات کو پیش کرنے کا، منکر کو منکر کہنے کا حق ہمیں ہے. یہ کم از کم ہونا چاہیے. یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بات کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.